بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان کوئی بھی ہو، زید، بکر، میں اور آپ، ہمیں اپنی تعریف سننا بہت پسند ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہوتی رہے، اور ہم ایسی تعریف کو بھی انجوائے کرتے ہیں کہ جو بالکل مبالغہ آرائی پہ مبنی ہوتی ہے، کہ جس کے اندر کوئی صداقت بھی نہ ہو، اسپیشلی لوگوں کے سامنے، اور اسپیشلی اہم لوگوں کی موجودگی میں تقاریب کے اندر۔ یہ ایک انسان کی خود پسندی، نرگسیت، اور انگریزی میں کہتے ہیں نارسسسٹ ہونا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے، مگر یہ اچھی نہیں ہے، ہماری ذات کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید مجھے کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اصلاح کا مطلب ہوا امپرومنٹ کی ضرورت نہیں، مجھے کسی امپرومنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب جو برائیاں، خرابیاں میرے اندر موجود ہیں، جو برائیاں اور خرابیاں میرے اندر موجود ہیں، یہ قائم رہیں، بے شک قائم رہیں، ایگزسٹ کرتی رہیں، بلکہ ایک انسان کے جو اپنی تعریف سننے کا ہر وقت خواہش مند رہے، وہ تو شاید یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر خامی کوئی نہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے اور ان سے موازنہ کرتا ہے کہ جن کے اندر بہت ساری خامیاں ہوں، تاکہ اسے یہ محسوس ہو کہ میں خامیوں میں سب سے زیادہ نہیں ہوں۔ تو اصلاح کی اور امپرومنٹ کی گویا کہ ضرورت صرف ان کو ہے کہ جو مجھ سے بھی بہت زیادہ یا شاید سب سے زیادہ خامیاں اور برائیاں رکھتے ہیں، اور یہ بھی شاید کہ سارے لوگوں کو اصلاح کی ضرورت ہے سوائے میرے، اور یہ بھی کہ شاید سارے لوگ جب اصلاح اپنی کر چکیں گے، اپنے آپ کو بہتر، اپنی خرابیاں برائیاں نکال چکیں گے، تو اس وقت میں سوچوں گا اور سوچوں گی کہ کیا مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اپنی تعریفیں سنتے رہنے کی خواہش جو ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ کہیں گے خطرناک کیسے؟ جنت دوزخ تو بہت دور کی بات ہے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ دنیاوی اعتبار سے بہت بری چیز ہے۔ یہ تو ایک خامی جو ہے وہ بیماری کی مانند ہے۔ ایک خامی جو ہے وہ بیماری کی مانند ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں، کیا میں یہ چاہوں گا، کیا یہ دیگر لوگ چاہیں گے کہ جو بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں وہ بیماریاں قائم رہیں اور وہ ہماری جان نہ چھوڑیں؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا، کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ آپ یقین کیجیے گا کہ یہ ایک انسان کو جن چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہو اور وہ اصلاح پہ آمادہ نہ ہو، یعنی جو اس کے اندر خامیاں، کمزوریاں، برائیاں، یہ بیماریوں کی مانند ہیں۔ اب اس بات کی تمنا کرنا کہ جی یہ سمجھنا کہ ان کا چلے جانا ضروری نہیں ہے، ناٹ نیسیسری، در حقیقت اس بات کو کہنا ہے کہ مجھے
اپنے اندر پائی جانے والی بیماریوں سے چھٹکارا پانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آئی ہیو نو انٹرسٹ. یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے. تو بالکل ہی آمکانہ قسم کا رویہ ہے. ایبسولوٹلی 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 ربش. غلط ایٹیچیوڈ ہے، غلط ایٹیچیوڈ. کیا کیا جائے. ہمیں وہ لوگ برے لگتے ہیں کہ جو ہم پہ تنقید کر رہے ہوں. ہمیں وہ لوگ برے لگتے ہیں کہ جو ہم پہ تنقید کر رہے ہیں. حالانکہ اگرچہ میں اس بات کا حامی ہوں اور پرزور حامی ہوں کہ اصلاح کی نیت سے کی جانے والی تنقید جو ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا ایک معقول طریقہ کار ہونا چاہیے. مقصد کسی دوسرے انسان کو ڈس ریسپیکٹ کرنا، ہیوملیٹ کرنا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرے اس محترمہ کو، اس میرے بہن بھائی کو کے اندر سے یہ خرابی بیماری نکل جائے تاکہ وہ صحت مند ہو سکے. تو یہ کام تھوڑی سی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور دوسرے انسان کی عزت نفس کو خراب کیے بغیر کی جانی چاہیے. ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں تنقید جو ہے اگر ذرا بیٹر انداز کے اندر بھی کی جائے تو بھی بڑے لوگ جو ہیں ان کے اندر، جو جینوئنلی بڑے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے کہ وہ اس تنقید کو برداشت کر سکیں. ان کے اندر یہ ہمت ہوتی ہے، یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اس تنقید کو برداشت کر سکیں اور اس تنقید کو برداشت کر سکیں اور اس تنقید سے فائدہ اٹھا سکیں. اس تنقید سے فائدہ اٹھا سکیں. ان کے اندر یہ ہمت ہوتی ہے کہ بھئی جو بھی جس انداز کے اندر بھی مجھ پہ تنقید کی گئی ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اس کام کے اندر سے اپنے لیے خیر تلاش کروں، اپنے لیے خیر تلاش کروں اور میں یہ دیکھوں کہ بھئی میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنی کون کون سی بیماریاں یعنی خرابیاں کہ جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، یعنی جن بیماریوں سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے، میں ان پہ کام کروں، سنجیدگی سے کام کروں اور ان بیماریوں سے اپنے آپ کو آزاد اور پاک کر سکوں. میری آخرت تو ہے ہی ہے، لیکن میری دنیا بھی اسی کے اندر ہے. میری دنیاوی فوائد میرے بھی اسی کے اندر ہیں، کہیں اور نہیں ہیں. جزاک اللہ.